نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کے فضل و احسان اور اسی کی توفیق و عنایت سے ہم اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ یہ سب کیف، سرور اور لذتیں اور حلاوتیں اور سب کیفیتیں اللہ کے فضل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس فضل کو قائم رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا سایہ اس مشن پر قائم رہے۔ بحمد اللہ تعالی آپ نے اپنی ایمانی جذبات کی تسکین کا بہت سا سامان حاصل کر لیا۔ میں چند کلمات اپنے موضوع کے تسلسل میں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تشکیل سیرت کے 15 ضابطوں کا بیان چل رہا ہے، اس میں اگلے موضوع پر چند کلمات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر اپنی گفتگو شروع کروں، یہ علادی طاہرائی صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے، درمیان میں ایک مصرع انہوں نے پڑھا، اس کا مفہوم اس طرح تھا کہ خدا پکڑتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑاتے ہیں۔ کسی دوست نے چٹ بھیجی کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ ممکن ہے یہ بات کسی ساتھی کی سمجھ میں نہ آئی ہو، تو انہوں نے اس کے لیے وضاحت طلب فرمائی۔ بجائے اس کے کہ میں تفصیلاً اس پہ عرض کروں، اس کا جواب فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام شفاعت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مقام شفاعت کا بیان تھا، اور شفاعت کہتے اسے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو اس کے عمل کے باعث پکڑ لے اور حضور اپنی شفاعت کے باعث چھڑا لے۔ اللہ بندے کی بدعمالیوں کے باعث پکڑ لے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے چھڑا لیں، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اس پر بہت سے خطابات ہیں میرے، بہت سے کیسٹ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام شفاعت پر، تو اگر آپ وہ کیسٹ لے لیں تو درجنوں کے قریب میرا خیال ہے اس مقام کے مختلف گوشوں پر خطابات ہوں گے۔ کیسٹ مل جائیں گے آپ کو، تفصیل سے سن۔ اس لیے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا اس پر تفصیلی گفتگو کی کہ بہت سا مواد پہلے خطابات اور دروس اور کیسٹس کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ، ایک ہی حدیث بیان کر دیتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرت
بین ان یدخل نصف امت الجنہ و بین الشفاعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے اختیار دیا گیا. اللہ پاک نے مجھے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اختیار دیا جاتا ہے دو باتوں کا، ان میں سے جو پسند کر لے لے لے. دو سودے ہیں، جو پسند کرتا ہے چن لے. ایک سودا یہ ہے، یعنی فرمایا محبوب آج ایک سودا کریں، آج ایک سودا کریں. یا تو یہ قبول کر لے کہ بغیر حساب و کتاب کے محبوب تمہاری آدھی امت کو جنت میں ڈال دو، بغیر پوچھ گچھ کے حساب و کتاب کے آدھی امت جنت میں بھیج دوں، معاف کر دوں، بخش دوں اور انہیں جنت عطا کر دوں. ایک تو سودا یہ ہے. اور دوسرا سودا یہ ہے کہ محبوب تم شفاعت کا حق لے لو، یعنی چھڑانے کا حق لے لو. دوسرا سودا یہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے، جو سودا پسند ہے میں کرنے کو تیار ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ. میں نے عرض کیا مولا وہ پہلے والا سودا پسند نہیں، وہ جو بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت سیدھی جنت میں جا رہی ہے، بغیر حساب و کتاب سیدھی جنت میں آدھی امت جا رہی ہے. کرم دیکھیے حضور علیہ السلام کا. فرماتے مولا یہ سودا پسند نہیں. فاخترت الشفاعہ، مجھے چھڑانے کا حق دے دے، اپنے پکڑے ہوئوں کو چھڑانے کا حق دے دے، بجائے اس کے کہ تو اپنی مرضی سے آدھی امت کو بخش دے. مجھے یہ سودا دے دے کہ جنہیں تو پکڑ لے میں انہیں چھڑا سکوں. فاخترت الشفاعہ، بس میں نے شفاعت کا حق لے لیا، شفاعت کا حق لے لیا. اب آپ کہیں گے کہ اس کا معنی تو ہے کہ میں نے شفاعت اختیار کر لی، شفاعت کا حق چن لیا، اور آپ یہ معنی کر رہے ہیں کہ جنہیں تو پکڑ لے انہیں چھڑانے کا حق دے دے. سو میں نے عمدن یہ مفہوم کیا تھا کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ شفاعت کہتے ہی اسے، اور یہ حدیث پاک میں آگے. تو آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لے لیا. کیوں؟ آقا آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخشی جا رہی تھی، بغیر حساب و کتاب کے آدھی امت. اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا سودا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں میں نے یہ قبول نہیں کیا. آقا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس سودے کو قبول کر لیتا اور اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق میری آدھی امت کو بخش دیتا، آدھی امت کو بخش دیتا اور جنت میں بھیج دیتا، ممکن ہے میرا کوئی گناہگار امتی بعد میں مجھے پکار کے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بھی کرم کر دیں. فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوتا، گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوتے، اور میرے اوپر اس کی نگاہ پڑ جاتی کہ آقا جا رہے ہیں، اور مجھے تکتے ہی پکار اٹھتا کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیں. تو پھر میں کیا کرتا؟ کوٹا تو پورا ہو چکا تھا، کوٹا تو آدھی امت کی بخشش کا سودا تھا، وہ تو جنت میں جا چکی تھی، اب تو کوٹے میں گنجائش ہی نہیں تھی. پھر میں کیا کرتا؟ تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس کو وہ گھسیٹ کر لے جاتے رہیں دوزخ میں، وہ مجھے پکارتا رہے اور میں پھر بھی دیکھتا رہوں، خاموش دیکھتا رہوں؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس لیے فرمایا میں نے یہ جب خیال کیا تو فاخترت الشفاعہ، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ سودا نہیں قبول، مجھے چھڑانے والا حق دے دے. لأنها اعم، اور حق کے شفاعت اس لیے لے لیا کہ یہ عام ہے. اس پر تو آدھی امت والی قید تھی نا، اس پر قید ہی کوئی نہیں. اس پر آدھی امت کی بین ان یدخل نصف امت الجنہ، اس میں آدھی امت کی بخشش کی قید تھی. آدھی سے آگے حکم ہوتا کہ بس حد پوری ہو گئی، اور شفاعت پر تو حد ہی کوئی نہیں.
شفاعت چھڑانے والے حق پر حد کوئی نہیں، سو یہ چونکہ عام حق تھا میں نے یہ لے لیا، عام حق تھا سو لے لیا۔ یہ ارشاد فرما کے آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اترونہا للمتقین ولکنہا للمذنبین الخطائین۔ لوگوں تم کیا سمجھے ہوئے ہو کہ یہ جو میں نے شفاعت کا حق لیا ہے چھڑانے کا اور بخشوانے کا، کیا یہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ کیا سمجھے ہوئے ہو، کیا یہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ نہیں، نیکوکار تو پہلے ہی اس کے وعدے کے مطابق بخشے جا رہے ہوں گے، نیکوکار تو پہلے ہی اس کے وعدے کے مطابق بخشے جا رہے ہوں گے، تو مجھے کیا ضرورت کہ ان کے لیے اپنی شفاعت استعمال کروں، جبکہ ان کی بخشش کے لیے اللہ کا وعدہ ہی کافی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو ایمان لائیں عمل صالح کریں وہ بخشے جائیں گے، تو جو خدا کی وعدے کے باعث خود بخود بخشے جا رہے ہیں ان کے لیے شفاعت استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں تو کیا یہ خیال ہے کہ نیکوکاروں کے لیے ہے؟ نہیں، لکنھا للمذنبین الخطائین، یہ تو ان گنہگاروں کے لیے ہے جنہیں خدا نے پکڑ لیا ہوگا، ان گنہگاروں کے لیے ہے جو پکڑے ہوئے ہوں گے اپنی بدعمالیوں پر، جن کی گرفت ہو چکی ہوگی، جن کا نامہ اعمال اس قابل نہیں ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جائے، جو اپنے عمل کی بنا پر چھوٹنے کے قابل نہیں ہوں گے، مذنب ہوں گے، خطا ہوں گے، خطا کار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، اور اپنے عمل کے باعث پکڑے ہوئے ہوں گے اور دوزخ میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے، اس وقت ان کے لیے شفاعت کام آئے گی، وہ مجھے پکاریں گے اور میں کہوں گا ان کو چھوڑ دو۔ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، ہائے 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 ہائے، یہ حدیث، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، یہ وہ شعر پڑھ رہے تھے نعت۔ للمذنبین الخطائین، جو گناہگار پکڑے ہوئے ہوں گے، میں نے تو شفاعت کا حق ہی انہیں کے لیے لیا ہے کہ ان کو چھڑا لو، ان کو چھڑا لو۔ سبحان۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یوضع للانبیاء منابر یجلسون علی حتی یبقى منبری لا اجلس علیہ وانا قائم بین یدی ربی منتصبا۔ قیامت کا دن ہوگا اور تمام انبیاء کرام کے لیے منبر اور کرسیاں بچھا دی جائیں گی، منبر بچھ جائیں گے، کرسیاں بچھلا جائیں، سٹیج لگ جائیں گے، اور حکم ہوگا انبیاء علیہ السلام کو کہ ممبروں پر بیٹھ جاؤ، ممبروں پر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء بھی ممبروں پر بیٹھیں گے اپنے حسب منصب و مقام، اور اولیاء بھی اپنے منصب و مقام کے مطابق ممبروں پر بیٹھیں، لہم منابر من نور، ان کے اوپر نور کے ممبر ان کے لیے بچھ جائیں گے، قربان جائیں۔ تو جو حساب کتاب دینے کے لیے آتے ہیں ان کو ممبروں اور کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، جو حساب کتاب دینے کے لیے آتے ہیں انہیں عدالت میں کرسی دی جاتی ہے بٹھانے کے لیے۔ خدا کی عدالت کا دن ہوگا نا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ندا آ رہی ہوگی آج کس کا دن ہے؟ صرف اللہ کی، جو واحد ہے، جو قہار ہے، آج اس کی عدالت بپا ہوگی، اس کی عدالت بپا ہوگی، اور ہر کوئی اس کے حضور پیش ہوگا، اپنا نامہ اعمال پیش کر رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، پوچھ پرتیت ہو رہی ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ تو لوگ اس حال میں پیش ہیں، تو عدالت میں جن پر مقدمہ ہو اور اپنی صفائی کے لیے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں، کیا کبھی عام دنیا کی عدالت بھی ان کو بیٹھنے کو کرسیاں دیتی ہے؟ کرسیاں کنہیں ملتی ہیں؟ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ کرسیاں کنہیں ملتی ہیں؟ جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں، اور جو حساب و کتاب دینے کے لیے آئے ہوں، جن سے پوچھ گچھ ہونی ہو، انہیں کرسیاں نہیں، انہیں کھڑا کیا جاتا ہے، انہیں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کا پتہ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا حال یکساں نہیں ہوگا، کئی اپنے نامہ اعمال لے کے کھڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کئی یوضع للانبیاء منابر، کئی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، کئی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے،
لہم منابر من نور، کئیوں کے لیے نور کے ممبر، نور کی کرسیاں، نور کی سیجیں بچھی ہوں گی. انہم لعلی نور ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، ان کے چہروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی. وہ نوروں پر قائم اور متمکن ہوں گے اور نوروں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پھر یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، انبیاء اور شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو دے کے رشک کریں گے کہ مولا ہم تو نبی تھے، ہمیں تو ممبر ملے، یہ نہ نبی نہ شہید، ان کو بھی ممبر مل گئے تیری بارگاہ میں. ہم تو نبی تھے تو ہماری نبوت کا مقتضا تھا کہ تم نے عزت سے ہمیں ممبروں پر بٹھایا، یہ نہ نبی نہ شہید. ان للہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ. انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے کہ مولا یہ لوگ کون ہیں، یہ نہ نبی اور نہ شہید، مگر تیری بارگاہ میں اس طرح عزت اور شان سے بیٹھے، نور کے ممبروں پر بیٹھے اور چہروں سے نور نکل رہا ہے. کون ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بتا دوں کون ہے. حدیث کے الفاظ ہیں آخر پہ جا کے ثم قرأ هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اولیاء اللہ ہوں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے. مولا وہ کون ہے؟ یہ تمہیں پتہ نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی. مولا اس ممبر پہ کون بیٹھا ہے؟ یہ معین الدین اجمیری بیٹھا ہے، یہ داتا گنج بخش علی حجویری بیٹھا ہے. اس ممبر پہ کون ہے جس کا نور چمک رہا ہے؟ یہ بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھا، یہ شاہ نقشبند بیٹھا ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین بخارا کے مرد بیٹھے. یہ کون ہے؟ یہ مجدد الفسانی بیٹھے ہیں، یہ سلطان باہو بیٹھے ہیں، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی بیٹھے ہیں. نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں مگر سج دھج کے ممبروں پر بیٹھے. تو ادھر انبیاء بیٹھے ہیں، رسول بیٹھے ہیں، ادھر اولیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں. تو ہر کوئی ایک حیثیت سے پیش نہیں ہوگا. کچھ ہوں گے جو خود جو اللہ کے وعدے سے چھوٹ کے جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو پکڑے جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو چھڑانے والے ہوں گے. یہ سب فرق ہے، جدا جدا حال ہے، جدا جدا حال ہے. آقا نے فرمایا یجلسون علیہا، تمام انبیاء اپنے اپنی کرسیوں پر ممبروں پر بیٹھ جائیں، تشریف فرما ہوں حتیٰ یبقى ممبری، میری کرسی اور میرا ممبر خالی رہ جائے گا. لا اجلس علیہ، میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں. آقا تو کیا وجہ ہے؟ ہر کوئی بیٹھا ہے اور آپ نہیں بیٹھتے. اب بات کو سمجھے نا. تو یہ بات پہلی تو یہ کہ یہ اولیاء اور انبیاء اور اولیاء قیامت کے دن اللہ کی حضور مہمان خصوصی بن کے بلائے جائیں گے، مہمان خصوصی کے طور پہ بلائے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء شہداء تو مہمان خصوصی ہو گئے، یہ تو مہمان خصوصی ہو گئے، تو پھر کوئی صدر بھی تو ہونا چاہیے نا اس مجلس کا. وہ مجلس جس میں مہمان خصوصی ہوں تو کوئی صدر بھی تو ہوتا ہے نا. باقی تو ساری قوم قیامت میں جمع، یہ تو سامعین ہو گئی، اپنے فیصلہ سننے کے منتظر بیٹھے کھڑے ہیں، یہ تو سب حاضرین اور سامعین ہو گئے. باقی ساری کائنات انسانیت کیا ہو گئی؟ حاضرین اور سامعین. سب انبیاء شہداء اولیاء ہو گئے مہمانان خصوصی. تو مولا کوئی اس مجلس میں کسی کو تو نے صدر بھی مقرر فرمایا ہے؟ ہاں صدر میرا مصطفیٰ ہے. صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے کسی نے تو یہاں صدر مجلس اللہ پاک کے لیے بیان کیا اعلیٰ حضرت کے شعر میں، اس طرح ذوق کی بات ہے، وہ بھی بجا ہے. میرا اپنا ذوق ہے. تو مہمانان خصوصی انبیاء شہداء اولیاء اور اس مجلس میں صدر اللہ نے حضور کو مقرر فرمایا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. محبوب یہ جو مقام محمود کی کرسی ہے نا، وہ کرسی صدارت. ہر کوئی مہمان خصوصی کی کرسیوں پر بیٹھا ہے اور حضور کرسی صدارت پر بیٹھے، کرسی صدارت بیٹھے.
اور صدر کی علامت یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہ سکے، ہر کوئی چپ، وہی بولے یا جسے اجازت دے وہ بولے، صدر اسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا، جب ہر ایک خاموش ہوگا تنہا بولنے والا میں ہوں گا، قیامت کے دن خطیب بولنے والا تنہا میں ہوں گا، بس فقط میں بولوں گا، ہر ایک کی زبان بند ہوگی، یا جس کو اجازت دوں گا وہ بولے۔ امام قرطبی رحمہ، یہاں ایک تو ہے نا مقام محمودہ کہ حضور کو مقام محمود پہ بٹھائے گا، ایک حدیث تو یہ آتی ہے کہ پوچھا گیا حضور وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام شفاعت ہے۔ عرض کیا حضور وہ مقام شفاعت جس پہ آپ کو بٹھایا جائے گا وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اللہ کا عرش جہاں اس کی کرسی ہوگی اس کے دائیں جانب مجھے بٹھایا جائے گا، اللہ اپنے عرش اور اپنی کرسی کے دائیں جانب مجھ کو بٹھائے گا۔ یہ تو ایک حدیث ہے، یہ تو ایک حدیث اور بتا دوں، اگر آپ معاف کر دیں، اگر آپ معاف کر دیں، میرا ذوق اور میرا ایمان تو اس کو مانتا ہے، حدیث ہے، ائمہ نے بیان کی ہے، امام قرطبی بیان کرتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ مقام محمود اور مقام شفاعت کے دائیں جانب بٹھائیں گے، اور دوسری حدیث پوچھا حضور مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام محمود پہ حضور کا بٹھایا جانا، اللہ پاک عرش پر اپنی کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، یہ مقام محمود ہے۔ مالک کی مرضی ہے جس کو چاہے ساتھ بٹھا لے، ہائے ہائے ہائے، تو ساتھ بیٹھنے سے کوئی خدا تو نہیں بن جاتا نا، ساتھ بیٹھنے سے کوئی، بھئی باپ بیٹے کو ساتھ بٹھا لے تو باپ بن جاتا ہے، مالک بندے کو ساتھ بٹھا لے تو بندہ مالک بن جاتا ہے۔ ارے عرش کے مہمان اگر چٹائیوں پر صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان جیسے ہو گئے تھے، اگر حضور اتر کے یہاں ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان جیسے نہ ہوئے، خدا اس کو کرسی پر اپنے ساتھ بٹھا لے تو خدا جیسے بھی نہیں ہوئے، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، مگر فرمائیں گے محبوب آج یہاں نہ بیٹھ، آج تمہیں پہلو میں اپنے پاس بٹھاتا، میرے پہلو میں میرے ساتھ بیٹھ، محبوب آپ پہلو میں میرے ساتھ بیٹھ، جو تمہیں اور مجھے جدا دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ خدا جدائی گوارا نہیں کرتا، وہ پہلو میں بٹھاتا ہے۔ ہائے ہائے محبوب سونے آج جم جم میرے پہلو میں بیٹھ، ہائے ہائے ہائے۔ حدیث امام قرطبی، تفسیر قرطبی اس آیت کریمہ کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب یہ آیت پڑھ رہے تھے نا میرا دھیان اسی ارشاد کی طرف جا رہا تھا، میں بار بار اس لیے سن رہا تھا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب تو راتوں کو اٹھا کر اس لیے کہ تیرے راتوں کے اٹھنے پر میں نے تمہیں اپنے پاس بٹھانا ہے۔ بھئی باپ بیٹے کو گود میں بھی تو بٹھا لیتا ہے نا، ارے گود میں بیٹھ کر وہ باپ جیسا نہیں بنتا، بیٹا بیٹا، باپ باپ، دوست دوست کو ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اگر کسی پر اتنا شفیق اور مہربان ہو جائے، بادشاہ اپنے وزیر کو کہے کہ آپ میرے تخت پر میرے ساتھ بیٹھ، تو کیا وہ وزیر بادشاہ بن جائے گا؟ ہیں وہ کہتے ہیں نا صدر جہاں بھی بیٹھے صدر ہے، وزیر جہاں بیٹھے، اللہ کی الوہیت کوئی ایسی ہے کہ حضور کو ساتھ بٹھا لیا تو الوہیت چھن گئی، ہائے 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 ہائے۔ ابدیت کوئی ایسی چیز ہے کہ محبوب کو ساتھ بٹھا لیا تو ابدیت سے نکل گئے، نہ خدا سے الوہیت گئی نہ حضور ابدیت سے نکلے، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ محبوب آج یہ آخری تو مقام ہے نظارے کا، آج تو ادھر، ہائے ہائے ہائے، آج تو پہلو میں بیٹھ، آج تو پہلو میں بیٹھ، یہ دیکھ لیں کہ محبوب کو کہاں بٹھایا ہے رب نے، یہ دیکھ لیں محبوب کو رب نے کہاں بٹھایا ہے۔ ایک تو وہ بٹھانا تھا نا، ایک تو وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ایک تو وہ ملنا تھا، ایک تو وہ، تو محبوب وہ تو تنہا تو تھا اور میں تھا،
تو میں نے تمہیں اپنے قرب میں جہاں بھی بٹھایا کسی نے نہ دیکھا. وہ تو کسی نے نہ دیکھا, آج سب کو دکھاتے ہیں. وہ کسی نے نہ دیکھا, تنہا تو تھا. انہو هو السمیع البصیر. وہ میں تمہیں تکنے والا تھا, تو مجھے تک رہا تھا. نہ مجھے کسی نے مجھے بٹھاتے ہوئے دیکھا, نہ تمہیں کسی نے بیٹھتے ہوئے دیکھا. کسی کو کیا خبر محبوب کہاں تک گیا, کہاں بٹھایا گیا, کیسے ملا, کیسے ملایا گیا, کسی کو کیا خبر. آج تو محبوب اپنے پرائے مومن کافر سب جمع ہیں. محبوب تمہیں یہاں بٹھاتے ہیں تاکہ آج ہر کوئی دیکھ لے, ہر کوئی دیکھ لے. اس پر امام قرطبی نے اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا رد کیا ہے, دلائل کے ساتھ رد کیا ہے, دلائل کے ساتھ رد کیا ہے. اندیت پر بحث کی, اپنے پاس بٹھانے سے اندیت پر بحث کی اور قرآن مجید کی آیتیں بیان کی. کہ قرآن مجید اور نہیں کہتا ان اللہ مع المحسنین, ہیں اللہ محسنوں کے ساتھ ہے, تو وہاں ساتھ ہونے سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ کوئی محسن خدا کے ساتھ ہو جائے. ان اللہ مع الصابرین, صبر والوں کے ساتھ ہے, تو وہاں بھی تو معیت ہی ہے, وہاں بھی تو ساتھ ہی ہے نا, معیت ہی ہے. اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہاری شاہ رب کے بھی اندر ہو جائے تو پھر بھی تم خدا نہ بنو, اور حضور کو ساتھ بٹھا لے تو یہ گمان پیدا ہو جائے. وہ مالک ہے, وہ شاہ رب کے قریب ہو تب بھی خدا رہتا ہے, بندہ بندہ رہتا ہے. مصطفیٰ کو ساتھ بٹھا لے تب بھی بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے. آپ سمجھ گئے نا بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محبوب کو بٹھائیں گے ساتھ, یہ تو ایک مقام ہے. لیکن جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا, اللہ کے سامنے منتصباً, سراپا سوال بن کے کھڑا ہوں گا. اللہ پاک فرمائیں گے فیقول اللہ تبارک و تعالی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ترید ان اصنع بامتک. پیارے محبوب کھڑے ہو. جی مولا کھڑا ہوں. پیارے کیوں کھڑے ہو, بیٹھتے کیوں نہیں؟ مولا ایک بات کرنی ہے. محبوب بول, بول محبوب. اچھا بول, ما ترید ان اصنع بامتک, اب خود بول کیا ارادہ ہے تیرا, تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جیسے تو کہے گا ویسے ہی کر لیتے ہیں. ما ترید ان اصنع بامتک. محبوب